کل جہاں پر ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوتا ہے کہ ایک خاتون ایک عربی کیلیگرافی کا لباس پہن کے یہاں پر آتی ہے. بہت بڑا ہجوم تھا تو تقریباً کوئی 800-900 کے قریب افراد ہوں گے. تو بڑے ہی جذباتی انداز میں وہاں پر نعرے بازی ہو رہی تھی. میں نے پولیس والوں کو خود کہا کہ بھئی ہم ان کو تھانے لے کر چلتے ہیں ورنہ مزید حالات کہیں خراب نہ ہو جائے. آج جس واقعے کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا ہے کہ خاتون اپنے شوہر کے ساتھ پچھرا بازار آئیں شاپنگ کرنے. انہوں نے ایک کرتا پہنا ہوا تھا جس کے اوپر کچھ حروف لکھے ہوئے تھے. جب حروف لوگوں نے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کرتا اتار دیں اور ایک کنفیوژن کریٹ ہو گئی کہ کہیں گستاخی سے وہ غلطی ہوئی ہے لیکن وہ لفاظ ٹھیک تھے. ویسے ڈیزائننگ اس کی بنی ہوئی تھی لیکن لوگوں نے دیکھا کہ یہ خرابی کا باعث بن رہا ہے تو یہ بہن آئی. انہوں نے کہا جی آئندہ کے بعد ایسا لباس نہیں پہنیں گے. محسوس ہو رہا ہے لیکن قرآنی آیات وہاں پر درج نہیں تھی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں 24/7 نیوز. ناظرین، یہ وہ دکان ہے کل جہاں پر ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوتا ہے کہ ایک خاتون ایک عربی کیلیگرافی کا لباس پہن کے یہاں پر آتی ہے اور عوام، جس طرح آپ کو جانتے ہیں کہ یہاں پر عوام قرآن سے اور اپنی مقدس کتاب سے کتنا عشق رکھتی ہے اور اسلام کے بارے میں جانتی بھی ہے. تو وہ لکھا اس پہ حلوہ ہوا تھا جس کے معنی ہے خوبصورت، حسین یا میٹھا کے. لیکن سوال یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں جہاں مسلمان اتنی عقیدت رکھتے ہیں، کیا اس معاشرے میں اس لباس کو اتنا عام پہن کے گھومنا اتنا آسان ہے؟ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے گھومنے کے برابر ہے وہ. لیکن اس خاتون نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس لباس کو زیب تن کیا اور اس بازار میں آ گئی. میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو ایک مکمل بازار ہے جہاں مردوں کا بھی ہجوم ہوتا ہے اور خواتین کا بھی. لیکن اس بازار کے اندر بالکل اس خاتون کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ لباس پہن کر آتی، کیونکہ ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، عقیدت پسند بھی، کچھ عقل مند بھی، کچھ جو اس کے معاملے میں نہیں جانتے. لیکن لہٰذا اس کو چاہیے تھا اپنی احتیاط کرتی. اس سارے واقعے پر جو عینی شاہدین سے ان سے بات کر کے جانیں گے اور کچھ علماء کرام سے بات کر کے جانیں گے کہ سارا واقعہ کیا یہ درست ہوا. اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا علیم الدین شاکر صاحب. میں سب سے پہلے تو چاہوں گا محترم اپنا تعارف کروا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام قاری علیم الدین شاکر ہے. عالی مجلس تحفظ ختم ربط لاہور کا میں جنرل سیکرٹری ہوں اور اس جامع مسجد مولانا احمد لاہور رحمۃ اللہ میں الحمدللہ تقریباً 40 سال سے امام خطیب ہوں. مولانا مجھے یہ بتائیے گا کہ کل وہ خاتون جب آئی ہیں تو ان کے لباس پہ جو لفظ لکھا ہوا تھا، یہ ریپبلک آف پاکستان ہے تو یہاں پر اس چیز کو بڑا ہی شک و شبہات سے دیکھا جاتا ہے. کچھ کہہ لیں لا علمی بھی اس کی ایک وجہ بنتی ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں اتنا شعور نہیں ہے کہ عام انسان جب اس کو دیکھتا ہے تو سب سے پہلے اس کا دھیان جاتا ہے کہ یار کیا یہ قرآنی آیات ہے یا کوئی قرآنی الفاظ ہیں جو اس نے زیب تن کیے ہیں، اور لباس بھی کچھ واہیات قسم کا تھا. تو عوام نے اس کو روک لیا. تو آپ موقع پہ پہنچے اور کس طرح سے سارے واقعے کو سنبھالا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب مجھے اطلاع ملتی ہے کل ظہر کی نماز کے بعد میں فوری طور پر وہاں پر پہنچا ہوں. ایک بہت بڑا ہجوم تھا تو تقریباً کوئی 800-900 کے قریب افراد ہوں گے. تو بڑے ہی جذباتی انداز میں وہاں پر نعرے بازی ہو رہی تھی. میں وہاں پر پہنچا ہوں. اس خاتون سے ہم نے مجمع کو تھوڑا سا دور کیا اور بلکہ کافی حد تک ہم نے ان کو دور کر دیا. پولیس بھی وہاں پر موجود تھی. پھر میں نے پولیس والوں کو خود کہا کہ بھئی ہم ان کو تھانے لے کر چلتے ہیں ورنہ مزید حالات کہیں خراب نہ ہو جائے. تو وہ جو پھر ہم تھانے گئے وہاں پر وہ جو خاتون نے لباس پہن رکھا تھا، ہم نے جب وہ لباس چیک کیا اس پہ عربی رسم الخط تھا. اگر آپ دور سے اس سوٹ کو، کپڑے کو دیکھیں، جو پورا سوٹ ان کا پرنٹ تھا، واضح طور پر دور سے یہی نظر آتا ہے کہ شاید یہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں. اگر حافظ قرآن الحمدللہ ہم ہیں تو ہم نے جب یہ دیکھا کہ نہیں بھئی نہ کوئی قرآن کی آیت ہے، محسوس ہو رہا ہے لیکن قرآنی آیات وہاں پر درج نہیں تھی. پھر ہم نے کہا کہ ہم نے پرچہ بالکل تیار تھا، 298 BC کا پرچہ ہونے لگا تھا، لیکن ہم نے خود ان کو، پولیس کو منع کیا کہ بھئی نہیں، یہ پرچہ نہیں بنتا، یہ عورت بے قصور ہے. اگرچہ اس کو ایسا لباس پہن کر نہیں آنا چاہیے تھا جس سے لوگوں کو شکوک و شبہات ان کے ذہنوں میں آتے ہوں. پھر اس کے بعد جو صدر کینٹ تھانہ ہے وہاں پر ہم گئے
اس خاتون سے ملاقات بھی ہم نے وہاں جا کر کی، ایس پی صاحبہ کی موجودگی میں ملاقات کی۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ دبئی سے سوٹ خریدا تھا اور مجھے نہیں معلوم تھا، میں نے صرف ایک ڈیزائن سمجھ کر جو ہے وہ لے کر آئی ہوں، باقی قطعاً میرے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ اس میں قرآنی آیات ہیں، نہیں ہے، بس صرف ایک ڈیزائن سمجھ کر لے لیا تھا۔ مولانا جس طرح اس خاتون نے اس چیز کو کلیریفائی بھی کر دیا کہ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں تھا، ہماری عوام کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جب ہم ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہیں جدھر قانون نافذ ہوتا ہے، قانون کی پاسداری کی جاتی ہے، اس کے بعد بھی جس طرح گزشتہ کچھ معاملات پیش آتے ہیں اور وہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ممتاز قادری شہید اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، تو انہوں نے ایک جو واقعہ کیا اس کے بعد ہر مسلمان کے دل میں ایک جذبہ ایمانی جاگا کہ مجھے بھی وہی شہادت چاہیے، تو اس شہادت کے چکر میں کیا گھات لگائے بیٹھے ہیں کہ کہیں یہ موقع ملے اور اس کے بعد اس کو شک کی بنیاد پہ کسی کو جان سے لے جایا جائے؟ تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو موقع واردات پہ روک لیا جائے اور اس کی انویسٹیگیشن کی جائے اور صاحب علم حضرات سے پوچھا جائے کہ کیا یہ درست ہے؟ غالباً نہیں، اگر آپ موقع پر نہ جاتے تو اس خاتون کی جان بھی جا سکتی تھی، کوئی شر پسند عناصر بھی بیچ میں ہوتے ہیں، کوئی اس کو شوٹ کر سکتا تھا، لوگ چھریاں لے کے آ گئے تھے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں اگر 2-3 منٹ وہاں پر ہم نہ جاتے تو یہ کام ہو جانا تھا۔ بالکل لوگ اتنے انتہائی بڑے مشتعل تھے۔ باقی جو آپ نے فرمایا کہ کسی کو شک کی بنا پر قتل کرنا، بات یہ ہے کہ شک تو شک ہوتی ہے، یقیناً بھی کوئی بات ہو تب بھی ہمیں قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، ہم خود یہ فیصلہ نہ کریں کہ اس کو ہم مار دیں، یقیناً بھی کوئی بات ہو تو ہم اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ باقی رہا مسئلہ کہ عوام کیوں مشتعل ہوتی ہے، اس لیے ہوتی ہے کہ آج تک جنہوں نے بھی توہین رسالت کی ہے کسی کو بھی سزا نہیں ہوئی، جس پر عدالتوں نے سزا، جن کو سزائے موت دے دی ہے ان کو بھی آج تک پھانسی پر جو ہے وہ نہیں چڑھایا گیا، اور جو حضور کا عاشق تھا، حضور کی ختم نبوت کا دیوانہ تھا ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ، اس کو فوری طور پر پھانسی دے دی گئی۔ اور آج بھی 63 لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے حضور کے شان میں گستاخی کی ہے، توہین رسالت کی ہے، سزائے موت سپریم کورٹ کی طرف سے بھی آرڈر ان کو ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ اگر سزاؤں پر عمل درآمد ہو جائے تو میرے خیال میں جو عوام قانون ہاتھ میں لیتی ہے وہ شاید وہ قانون پھر ہاتھ میں نہ لے۔ آئندہ آنے والے دور میں اگر کوئی ایسا حادثہ رونما ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں صرف یہی کہوں گا کہ خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا حادثہ، کوئی واقعہ، کوئی بات ایسی نظر آتی ہے تو میں اپنے ساتھیوں کو، اپنے پیارے وطن کے غیور مسلمانوں کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے یہ گزارش کروں گا کہ جذبات کو کنٹرول میں رکھا کرو اور اپنے مقامی علماء کرام سے فوراً رابطہ کرو، مفتیان کرام سے رابطہ کرو، ان سے معلومات لو، ان سے پوچھو، اور ہماری انتظامیہ، تھانے، قانون، عدالت سب کچھ موجود ہے، ہم ان کی طرف جو ہے وہ کیس کو کر لیں گے، وہاں پر جائیں گے۔ یہ ہمارے لیے بھی، ملک کے لیے بھی، دین اسلام کی عزت میں جو مزید اضافہ ہوگا۔